آسٹریلیا میں سڈنی کے ساحل کو خون میں نہلا دیا گیا۔ فائرنگ سے 16 افراد ہلاک، 2 پولیس اہلکاروں سمیت 40 افراد زخمی۔ حملہ یہودیوں کے مذہبی تہوار کی تقریب کے دوران ہوا۔ پولیس کی جوابی فائرنگ میں ایک مشتبہ حملہ آور ہلاک، دوسرا زخمی حالت میں گرفتار۔ حملہ آور کو ایک مسلمان نے پکڑا۔ سڈنی پولیس کا کہنا ہے کہ واقعے میں تیسرا حملہ آور بھی ملوث ہو سکتا ہے۔ ایک مشتبہ شخص زیر حراست۔ آسٹریلوی میڈیا کے مطابق تقریب میں 2000 سے زائد افراد موجود تھے۔ حملہ آوروں کی گاڑی سے دھماکہ خیز مواد بھی برآمد ہوا۔ مشتبہ حملہ آور کا نام نوید اکرم ہے۔ نوید اکرم سڈنی کے جنوب مغربی علاقے کا رہائشی ہے۔ سیکیورٹی اداروں نے نوید کے گھر پر چھاپا بھی مارا۔ آسٹریلوی وزیر اعظم اینتھونی البنیز نے واقعے کو دہشت گردی قرار دے دیا، کہا یہودی آسٹریلوی باشندوں پر حملہ ہر آسٹریلوی پر حملہ ہے۔ ہماری ہمدردیاں متاثرین کے ساتھ ہیں۔ آسٹریلیا میں دہشت گردوں کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ اپنی جان پر کھیل کر حملہ آور کو پکڑنے والا مسلمان احمد احمد آسٹریلوی عوام کا ہیرو بن گیا۔ احمد کے رشتہ دار کا کہنا ہے کہ احمد کو بھی 2 گولیاں لگی، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری اور حملہ آور کو غیر مسلح کر کے قابو کیا۔ احمد زخمی حالت میں اسپتال میں زیر علاج، حالت خطرے سے باہر۔ آسٹریلوی ہائی کمشنر کا احمد کو خراج تحسین۔ ادھر بھارتی، اسرائیلی اور افغانی میڈیا کا پاکستان مخالف پروپیگنڈا۔ آسٹریلیا حملے سے منسلک دہشت گرد کا تعلق پاکستان سے بتانے لگے۔ آسٹریلوی میڈیا نے حملہ آور کو نوید اکرم کے نام سے شناخت کیا، لیکن بھارتی، اسرائیلی اور افغانی میڈیا نیو ساؤتھ ویلز کے شیخ نوید کی تصاویر دکھا کر فیک نیوز پھیلانے لگا۔ شیخ نوید کا کہنا ہے کہ اس کا واقعے سے کوئی تعلق نہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کی سڈنی میں حملہ آور کو پکڑنے والے شخص کی بہادری کی تعریف۔ وائٹ ہاؤس میں تقریب سے خطاب میں کہا سڈنی حملہ خوفناک، حملہ آور کو روکنے والا شخص بہادر اور قابل احترام ہے۔ اس بہادر شخص نے بہت سے لوگوں کی جان بچائی۔ امریکی صدر نے شام میں ہونے والے فائرنگ کے واقعے سے متعلق کہا کہ شام میں امریکی فوجیوں پر حملہ شامی حکومت نے نہیں، داعش نے کیا تھا۔ امریکی فوجیوں پر حملہ کرنے والوں کو بھاری نقصان اٹھانا پڑے گا۔ صدر مملکت آصف زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی سڈنی واقعے کی شدید مذمت۔ صدر آصف زرداری نے کہا کہ پاکستان خود دہشت گردی کا شکار رہا ہے۔ واقعے پر آسٹریلیا سے مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ متاثرین سے دلی تعزیت کا اظہار کرتا ہوں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وزیر داخلہ محسن نقوی کی بھی آسٹریلیا میں دہشت گردی کی مذمت۔ متاثرین کے اہل خانہ سے اظہار تعزیت، زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریس کی سڈنی واقعے کی مذمت۔ برطانیہ اور نیوزی لینڈ کے وزرائے اعظم کی بھی واقعے کی مذمت۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا کہ پرتشدد واقعات سے دلی طور پر غمزدہ ہیں۔ ہماری دعائیں متاثرین اور آسٹریلوی عوام کے ساتھ ہیں۔ یورپی یونین، ترکی، قطر اور ایران نے بھی واقعے کی مذمت کر دی۔ برطانیہ کے شاہ چارلز کی سڈنی واقعے کی مذمت۔ ارض پاک کو دہشت گردوں سے پاک کرنے کا مشن۔ سیکیورٹی فورسز کی خیبر پختونخوا میں 2 مختلف کارروائیاں۔ بھارتی پراکسی فتنہ الخوارج سے تعلق رکھنے والے 13 خوارج ہلاک کر دیے گئے۔ ISPR کے مطابق ضلع محمد میں خوارج کی موجودگی پر سیکیورٹی فورسز نے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا۔ شدید فائرنگ کے تبادلے میں 7 خوارج مارے گئے۔ ضلع بنو میں دوسری کارروائی میں سیکیورٹی فورسز نے 6 خوارج کو جہنم واصل کیا۔ علاقے میں دیگر خوارج کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن جاری ہے۔ پنجاب میں ہزاروں اربوں روپے کی کرپشن ہو رہی ہے۔ خیبر پختونخوا کی طرف انگلی اٹھانے والے پہلے اپنے صوبے میں کرپشن دیکھیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا کوہاٹ میں جلسے سے خطاب، کہا کہ مریم نواز صاحبہ مجھے مشورہ نہ دیں، اپنے صوبے کا خیال کریں۔ وفاقی حکومت نے 5300 ارب روپے کی کرپشن کی ہے، ہمیں مشورہ دینے والے ملک کو تباہی کی جانب لے جا رہے ہیں۔ بانی PTI اور ان کی بہنوں کو جعلی مقدمات میں پھنسایا گیا۔ NFC میں خیبر پختونخوا کا حصہ نہیں دیا جا رہا۔ خیبر پختونخوا میں 16,000 نوجوانوں کو میرٹ پر روزگار دیا ہے، اگر ایک بھی بھرتی غیر قانونی نکلی تو استعفیٰ دے دوں گا۔
وزیر اعظم کے کوآرڈینیٹر اختیار ولی نے سہیل آفریدی کو چند دن کا وزیر اعلیٰ قرار دے دیا۔ وزیر اعلیٰ کے پی کے خطاب پر رد عمل میں اختیار ولی نے کہا کہ جو لوگ پاک فوج کے خلاف باتیں کر رہے ہیں قوم انہیں کبھی نہیں چھوڑے گی۔ آپ کا راج ختم ہو چکا ہے، اب عوامی حکومت آئے گی، ہم آپ کا ہر محاذ پر سامنا کریں گے۔ پی ٹی آئی نے فیض حمید سے بھرپور فائدے اٹھائے، جو لوگ فیض یاب ہوئے ان پر آسمان ٹوٹے گا۔ سینئر سیاستدان محمود مولوی کا کہنا ہے کہ فیض حمید کی وجہ سے ملک اور اداروں کو نقصان پہنچا۔ ملک کو آگے لے جانے کے لیے سب جماعتیں ایک ٹیبل پر بیٹھیں، ترقی کے لیے نئے انتظامی یونٹس بننے چاہئیں۔ عمران اسماعیل بولے، چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے احتساب کا عمل اپنے ادارے میں سے شروع کیا۔ پاک فوج نے انتہائی طاقتور شخص کو احتسابی عمل سے گزارا۔ یہ عمل یہاں رکنے والا نہیں، فائدہ اٹھانے والوں اور سہولت کاروں کا بھی احتساب ہوگا۔ نیو یارک میں پہلی بار پی ایس ایل کا روڈ شو، چیئرمین پی سی بی، کپتان قومی ٹیم سلمان علی آغا سمیت دیگر کرکٹرز کی شرکت۔ روڈ شوز کا مقصد 6 جنوری کو 2 نئی فرنچائزز کی نیلامی میں عالمی سرمایہ کاری کو راغب کرنا ہے۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے تقریب میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ پی ایس ایل کو دنیا کی نمبر 1 لیگ بنانا چاہتے ہیں۔ پی ایس ایل میں نوجوان ٹیلنٹ کو صلاحیتیں نکھارنے کا موقع ملتا ہے۔ پی ایس ایل میں سرمایہ کاری کرنے والوں کو خاطر خواہ فائدہ ہوتا ہے۔ امریکہ میں تعینات پاکستانی سفیر رضوان سعید شیخ نے تقریب میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان سپر لیگ عالمی سطح پر برانڈ بن کر ابھر رہی ہے۔ وسیم اکرم بولے کہ پی ایس ایل میں تمام کھلاڑی بہترین کرکٹ کھیلتے ہیں۔ پی ایس ایل مقامی ٹیلنٹ کو موقع دیتی ہے۔ رمیز راجہ نے کہا کہ پی ایس ایل سے پاکستان کرکٹ کے کھیل کو فروغ مل رہا ہے۔ یہ تمام پاکستانیوں اور کرکٹرز کے لیے قابل فخر لمحہ ہے۔ آئی ایم ایف پروگرام میں کوئی نئی شرائط شامل نہیں، طے شدہ ایجنڈا مرحلہ وار نافذ کیا جا رہا ہے۔ وزارت خزانہ کے اعلامیے کے مطابق حکومت نے اپنی مجوزہ اصلاحاتی پالیسیاں آئی ایم ایف کو دی ہیں۔ ان پالیسیوں کو مرحلہ وار آئی ایم ایف کا حصہ بنایا جاتا ہے۔ یہ اصلاحات ملک کے معاشی استحکام اور پائیدار ترقی کے لیے ناگزیر ہیں۔ ان میں شامل متعدد اصلاحات پر حکومت پہلے ہی عمل درآمد کر رہی ہے۔ ہر آئی ایم ایف جائزے میں نئے اقدامات شامل کرنا معمول کا حصہ ہے تاکہ طے شدہ حتمی اہداف بتدریج حاصل کیے جا سکیں۔ شکارپور کے حلقہ پی ایس 9 گڑی یاسین کا ضمنی انتخاب پیپلز پارٹی کے نام غیر سرکاری غیر حتمی نتائج کے مطابق پیپلز پارٹی کے آغا شہباز خان درانی کامیاب قرار پائے۔ آغا شہباز خان درانی نے 73,554 ووٹ حاصل کیے۔ ان کے مقابلے میں جے یو آئی کے امیدوار سید رشد اللہ شاہ صرف 9,412 ووٹ حاصل کر سکے۔ ملک بھر میں سردی کی لہر برقرار، این ڈی ایم اے نے بارشوں اور برف باری کا الرٹ جاری کر دیا۔ بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان میں بارش اور برف باری متوقع۔ آزاد کشمیر اور بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بھی برف باری کا امکان ہے۔ مغربی ہواؤں کا سلسلہ شمالی اور مغربی پاکستان کے مختلف علاقوں میں اثر انداز ہوگا۔ ممکنہ موسمی صورتحال کے باعث دھند کی شدت میں بھی اضافہ متوقع ہے۔ ادھر ساوات کی وادی کلام کے پہاڑوں پر ہلکی برف باری سے ہر منظر نکھر گیا۔ پنجاب کے مختلف علاقوں میں اسموک کی شدت برقرار، لاہور سمیت دیگر شہروں میں فضائی آلودگی بڑھ گئی۔ موٹر وے M3 اور 4 دھند کی وجہ سے بند۔ ایران دوبارہ جنگ کی صورت میں ایک ساتھ 2000 میزائل داغ سکتا ہے۔ اسرائیلی فوجی حکام کی پارلیمنٹ میں بریفنگ، کہا ایران 12 روزہ جنگ کے بعد تیزی سے بیلسٹک میزائل پروگرام منظم کر رہا ہے، صرف 6 ماہ میں میزائلز کا بڑا ذخیرہ بنا چکا۔ خاران میں کامیاب آپریشن میں 3 دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار دہشت گرد SHO سٹی خاران قاسم کے قتل میں ملوث تھے۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ حمزہ شفقات اور DIG CTD کی نیوز کانفرنس۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ نے کہا کہ رواں سال بلوچستان میں 78,000 سیکیورٹی آپریشنز کیے گئے۔ ان آپریشنز میں 700 سے زائد دہشت گرد مارے گئے۔ دہشت گردوں سے لڑتے ہوئے 202 سیکیورٹی اہلکاروں نے جام شہادت نوش کیا۔
DIG CTD बोले, शहीद SHO कासिम ने दहशतगर्दों के खिलाफ मुतादिद कार्रवाइयां की। दहशतगर्द जहांगीर का भाई मेरल नोकुंडी FC हेडक्वार्टर्स हमले में मुलव्विस था। न्यूज कॉन्फ्रेंस में गिरफ्तार दहशतगर्द का एतराफी बयान भी चलाया गया। दहशतगर्द ने कहा कि उन्हें SHO को अगवा करने का हुक्म दिया गया था। SHO को अगवा करने से पहले मालूमात हासिल की। यूक्रेन में जंग बंदी के लिए जर्मनी में मुज़ाकरात का आगाज। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की की अमरीकी नुमाइंदों और यूरोपीय रहनुमाओं से मुलाकातें। खबर एजेंसी के मुताबिक यूक्रेनी सदर जंग के खात्मे के लिए नेटो में शमूलियत के मुतालबे से दस्तबरदार हो गए। यूक्रेन का मगरबी ममालिक की जानिब से मजबूत सिक्योरिटी जमानतें देने का मुतालबा। नेटो रुकनीत के बजाय सिक्योरिटी जमानतें रूसी जारहियत का रास्ता रोकने में अहम हो सकती हैं। हमास ने सीनियर कमांडर राद साद की शहादत की तस्दीक कर दी। गुज़श्ता रोज इजराइल ने राद साद को शहीद करने का दावा किया था। जंग बंदी माहदे के बाद ये किसी भी सीनियर हमास रहनुमा की पहली हलाकत है। हमास सरबराह खलील अल हया का कहना है कि इजराइल की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। अमरीका और दीगर सालिस जंग बंदी माहदे पर अमल दरामद करवाएं। थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान झड़पों में इजाफा। दोनों ममालिक की झड़पों में 26 अफराद हलाक, 75 जख्मी हो चुके। झड़पों से दोनों अतराफ के 5 लाख से ज्यादा अफराद बेघर हुए। थाई फौज का कहना है कि उनके पास जंग बंदी का कोई मंसूबा नहीं। उधर कंबोडिया ने थाईलैंड पर जाली खबरें फैलाने का इल्जाम लगा दिया। दोनों ममालिक के दरमियान तमाम सरहदी गुजरगाहें बंद होने से कई लोग फंस गए। अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी में फायरिंग, 2 अफराद हलाक, 9 जख्मी हो गए। 2 अफराद की हालत तशवीशनाक। हमलावर फायरिंग के बाद फरार हो गया। फायरिंग के वक्त यूनिवर्सिटी में इम्तिहानात जारी थे। वाक़े के बाद यूनिवर्सिटी को बंद कर दिया गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाक़े को शर्मनाक करार दे दिया। रवां साल अमेरिका के तालीमी इदारों में फायरिंग के 70 से ज़ायद वाक़यात रिपोर्ट हो चुके हैं। इंडोनेशिया में सैलाब और लैंड स्लाइडिंग से अमवात 1000 से बढ़ गईं। जजीरा सुमात्रा के 3 सूबों में 1003 अफराद लुकमाए अजल बने। 218 अब भी लापता हैं। हालिया हफ्तों में शदीद बारिशों ने एशियाई ममालिक में तबाही मचाई थी। इंडोनेशिया, श्रीलंका, थाईलैंड, मलेशिया और वियतनाम में मजमूई हलाकतें 2000 तक पहुंच गईं। लाहौर में DSP की बीवी और बेटी के अगवा का ड्रॉप सीन। DSP उस्मान हैदर ही कातिल निकले। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उस्मान हैदर ने बीवी और बेटी को मुबैना तौर पर फायरिंग करके कत्ल किया। दोनों के अगवा की FIR थाना बड़की में दर्ज कराई। मुलजिम का दौरान तफ्तीश कत्ल का एतराफ। बेटी की लाश गाहना और बीवी की लाश शेखुपुरा से बरामद हुई। एबटाबाद में डॉक्टर वर्दा कत्ल केस में पेशरफ्त। कत्ल में मुलव्विस मफरूर मुलजिम शमरेज पुलिस मुकाबले में मारा गया। पुलिस ने मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापा मारा। उसी दौरान मुलजिम ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में शमरेज फायरिंग के तबादले में हलाक हो गया।